عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عمرو بن عاص صحابی رسول کہتا ہے میں مسلمان نہیں تھا، تو میں نے سنا اللہ کے پیغمبر کا ساتھ سلسلہ، تو میں اسلام لانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی کہ ابسط یادا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تو باہر نکالو، بے اباجی ہوگا، اپنا ہاتھ باہر نکالو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سننے والی پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ایسے نکالا، پھیلایا، آگے ایسے ہاتھ کر دیا، ہاتھ پھیلا دیا۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کعبہ ذا یادا، آپ نے ہاتھ ایسے کیا نا بیعت کے لیے، جب اس نے کہا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ پہ لایا، اس نے کعبہ ذا یادا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی عمرو بن عاص کیا بات ہے، تو خود آیا اور تو نے ایسے کہا کہ اپنا ہاتھ نکالو، پھیلاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اب کیا بات ہے تو نے ہاتھ کھینچ لیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول ان اشتاجتا، میں ایک شرط لگاتا ہوں، شرط اسلام لانے کے لیے میری ایک شرط ہے، میں تب اسلام لاؤں گا جب میری شرط قبول ہوگی۔ ہمارا بھی کون سی شرط ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ پیغمبر علیہ السلام کہ کیا مسلمان تو میں ہو جاتا ہوں جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ لوگ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، یہ تو بدیہی بات ہے کہ وہ بتوں کے پجاری تھے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے کتنے کبیرہ گناہ ان لوگوں نے کیے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے میں تب مسلمان ہوں گا جب آپ مجھے بتائیں گے کیا کلمہ پڑھنے سے، اسلام لانے سے، آپ کی بیعت کرنے سے، مسلمان ہونے سے میرے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اس شرط پہ میں ایمان لاتا ہوں، اگر آپ کو شرط قبول ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ کیا فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے؟ فرمایا عمرو بن عاص جی اللہ کے رسول، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ عمرو بن عاص آپ کو پتہ نہیں ہے، اسلام لانے سے، کلمہ پڑھنے سے، اسلام میں داخل ہونے سے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے گناہ گئے، شرک بھی گیا، کبیرہ سارے، صغیرہ کی، کبیرہ کی، شرک سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ الاشراک باللہ، الکبائر، الاشراک باللہ، سارے گناہ معاف۔ ہجرت کرنے سے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے مکہ سے مدینہ مثال کے طور پر، سابقہ سارے گناہ معاف۔ فرمایا حاجی حج کرتا ہے، اللہ نے پچھلی عمر میں توفیق عطا فرما دی، 40-50 سال، ظاہری بات ہے انسان ہونے کے ناطے سے گناہ تو ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اب اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی۔ 50 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال، کیا پتہ کتنی عمر رکھی اللہ نے۔ پچھلی عمر میں اللہ کی ذات نے حج کی توفیق دے دی، گیا وہاں اللہ سے، ظاہری بات ہے بندہ جاتا ہے کس لیے؟ اللہ سے معافی مانگنے جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر جب وہاں بندہ جائے گا اللہ کے گھر میں، تو رات دن اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، روتا رہے گا، اللہ میں گناہوں میں لت پت تیرے دربار میں آیا، تیرے گھر میں آیا، تیرے بیت اللہ میں آیا، مسجد حرام میں آیا، عرفات کے میدان میں آیا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ ہمارے بعض علماء کو غلطی لگ گئی،
وہ بار بار کہہ رہے ہیں، رسالے میں مجلے میں آتا ہے، نہیں جی آج کا جو صغیرہ گناہ معاف۔ میں گیا تھا وہاں، ان سے بات کر کے آیا ہوں کہ میرا یہ پیغام پہنچاؤ اس بندے کو جو لکھنے والا ہے۔ اور صغیرہ گناہ تو وضو کرنے سے معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے گا، اس میں آتا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف، صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ تو گھر بیٹھے معاف ہوتے ہیں، نیک کام کرنے سے معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ 10 لاکھ روپیہ 12 لاکھ روپیہ لگا کے گیا تو کیا فائدہ؟ اگر کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہونے حد سے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میں وہاں پیغام دے کے آیا ہوں، میرا اس کا جواب دو۔